سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یقیناً دنیاوی زندگی کا اختتام ہمارا آخری انجام نہیں ہے، بلکہ بروز محشر ہماری روحیں پھر سے ہمارے بدن سے ملا دی جائیں گی، اور ابدی سزا اور جزا کا عمل دنیاوی زندگی میں کیے گئے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہمیں ملے گا۔ اچھے اعمال اچھا انجام، برے اعمال برا انجام۔ اس زندگی میں کیا گیا ہر چھوٹا بڑا فعل ہمارے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے، چاہے ہم کچھ یاد رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہمارا خالق ہماری ہر بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ زندگی لاپرواہی سے مت گزاریے، اپنے اعمال کی اصلاح ابھی سے شروع کیجیے۔ ہر لمحے ہر گھڑی اپنے رب کی راہ میں جستجو کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار کو اپنائیے، اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھے ساتھی بنائیے، نصیحتوں کی طرف دھیان دیجیے، سیکھیے، سکھائیے، آگاہ کیجیے، مددگار بنیے۔ آیت نمبر 21۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں تواتر سے دہرائی گئی ہے کہ سیدھی راہ کی طرف صالحین ہوں یا انبیاء کرام، وہ دین کی راہ میں بلانے کا یا دین سکھانے کا کوئی معاوضہ یا کوئی دوسرا دنیاوی فائدہ نہیں لیتے، یعنی ان کی دعوت ہر طرح کے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوتی ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی مال و اسباب یا کوئی ذاتی غرض اور مفاد شامل ہو جائے تو انسان خود دھوکہ دیتا بھی ہے اور خود دھوکہ کھاتا بھی ہے۔ ہر بات کو پہلے اپنی عقل اور فہم پر اچھی طرح پرکھیے، تحقیق کیجیے، جستجو کیجیے، خود انحصاری اپنائیے اور غیر ضروری عقیدت اور جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیے۔ جذبات عقل کو اندھا کر دیتی ہے، دل کو اپنے دماغ کے تابع بنائیے۔ آپ کا اپنا نفس قابل بھروسہ نہیں، جہاں پیسہ اور لین دین شروع ہو جائے چوکنے ہو جائیے، کیونکہ دین کی راہ کاروبار نہیں۔ آیت نمبر 32۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، جس طرح
ہمیں انفرادی طور پر اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر جو اعمال ہم گروہ کی صورت میں کرتے ہیں ان کا حساب ہمیں گروہی کی صورت میں حاضری دے کر دینا ہوگا۔ اس لیے اندھا دھن کسی کی تقلید یا پیروی نہ کیجیے۔ بھیڑ اور مجمع جمع کرنا ایک فن ہے جس سے شعبدہ باز اچھی طرح واقف ہیں۔ کم عقلی میں کی گئی کوئی نادانی کہیں آپ کی آخرت برباد نہ کر دے۔ ہر بات کی خود سے تحقیق کیجیے، اللہ کی کتاب سے رجوع رکھیے، کیونکہ آپ کے درمیان صرف آپ کے رب کا کلام ہی اصل ہے۔ اپنے پورے دل سے، دماغ سے اور روح سے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، اپنے رب سے ہدایت طلب کیجیے، وہی آپ کو سیدھی راہ سجھا سکتا ہے۔ اپنے قلب کو بے عیب بنائیے، وسوسوں اور کھوٹ سے بچیے، صرف اپنے رب کو مدد کے لیے پکاریے، خالص اپنے رب سے رجوع رکھیے۔ ہر نفس کو اپنے حصے کی مزدوری خود سے کرنی ہے، اپنا احتساب خود کیجیے، اصلاح کی راہ اپنائیے، بہتری کی طرف قدم بڑھائیے، اس سے پہلے کہ ہم پر وہ وقت آ جائے جہاں سے پلٹنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہی بات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 59، سورہ الانعام کی آیت نمبر 73، سورہ النحل کی آیت نمبر 40 اور سورہ المومن کی آیت نمبر 68 میں کم و بیش انہی الفاظوں میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ، پھر ان کا کلام، اور پھر اس کام کا ہمارے رب کے حکم کے عین مطابق اسی طرح ہو جانا۔ ارادہ یعنی خیال، آئیڈیا، جس کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا، یعنی بات ابھی دل ہی میں ہے۔ کلام یعنی اگلا مرحلہ، بنیادی آئیڈیا کو، خیال کو، دل میں آئی ہوئی بات کو زبان سے ادا کر دینا، الفاظوں میں ڈھال دینا، بیان کر دینا، کہہ دینا، حکم دے دینا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ، اس کام کا ہو جانا، فعل کا انجام دیا جانا، حکم کا عمل میں آ جانا۔ ان تینوں ذرائعوں سے ہمارے خالق کی خصوصیت اور قوت کا اظہار عمل میں آتا ہے۔ ذرا دھیان سے، ہمارے خالق نے اپنی اس ادنا سی مخلوق یعنی انسان کو بھی یہ تینوں چینل، یہ تینوں ذرائع
آزمائشی طور پر محدود صلاحیتوں کے ساتھ مقررہ مدت کے لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم کون سے خیالات اپنے دل میں بساتے ہیں، ہمارے چھپے ہوئے ارادے کیا ہیں، ہم الفاظ کی ادائیگیوں میں کتنے محتاط ہیں، اور اپنے جسم سے ہم کون سے فعل انجام دیتے ہیں۔ ہر نفس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دل، کلام اور عمل سے اپنے خالق کے بتائے ہوئے احکامات کی مکمل تعمیل کرے، یعنی 3 راہیں، 3 ذرائع یا 3 شعبہ جات اپنے رب کے احکامات کو پایا تکمیل تک انجام دینے کے لیے بنیادی جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی لاسانی خصوصیات جو ہمارے رب نے ہمیں مخصوص مدت کے لیے عطا فرمائی ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دلاتی ہیں۔ یہی 3 فعال اعضاء ہماری روح کی پوشاک ہیں، جن کے ذریعے ہم ہر فعل کو انجام دیتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں خیالات، جذبات، احساسات جنم لیتے ہیں جو ہمیں اپنے خالق سے قریب بھی کر دیتے ہیں اور دور بھی۔ یہ ایک مسلسل اور جاری و ساری عمل ہے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول، آوازوں اور مشاہدات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہیں سیکھنے، جانچنے، پرکھنے کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق پیار، جذبہ، رحم، عزم، ارادہ، رجوع، ڈر، خوف، امید، طلب، خواہش کا روپ بھی ڈھال لیتے ہیں۔ اچھے نتائج کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے خالق سے کس درجے کا رجوع، ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ ہمارا حساب بھی یہیں سے شروع ہونا ہے۔ ہر اچھا خیال آپ کو اپنے خالق سے قریب کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اور ہر برا خیال آپ کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے، باطل بنا دیتا ہے، ظالم بنا دیتا ہے، اور سرکش مخلوق کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اپنے خالق کا ڈر اور خوف ہی آپ کو باطل خیالات سے روک سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی صحیح راہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں۔ اسی خوف کو ہم تعظیم بھی کہیں گے، جبکہ پیار، جذبہ، عزم، ارادہ اپنے خالق کی راہ میں آپ کو نیک اعمال کرنے کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس میں آپ کی اپنی خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ مسرت کے جذبے سے مسرور بھی ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون، تسلی، تشفی، خوشی و مسرت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے خالق کے بنائے ہوئے احکامات کی تعمیل اپنے پورے جذبے اور لگاؤ سے کریں، اور اپنے خالق کی رضا میں ہی اپنی رضا شامل کر لیں۔ یہی تابعداری، فرما برداری آپ کو اپنے خالق سے ملا دے گی۔ خوف آپ کو گناہ کی راہ سے روکے رکھے گا، جبکہ پیار آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کر دے گا۔ اور اگر آپ ان دونوں باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ آپ سرکش ہی بنے رہیں گے، اور اگر آپ ان دونوں باتوں کی طرف پورا دھیان رکھیں گے تو یقیناً آپ ہر لمحے چوکس اور چاق و چوبند رہیں گے، کیونکہ آپ کے رب کا ڈر آپ کے دلوں میں ہوگا، تو آپ فکر مند رہیں گے کہ کہیں آپ کی لاپرواہی
آپ کو سرکش نہ بنا دے۔ دوسری طرف پیار کا جذبہ آپ کو چست رکھے گا کہ آپ اپنے رب کی راہ میں نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں، کیونکہ اس زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی آپ کا اعمال نامہ بھی بند ہو جائے گا۔ اپنے رب کی راہ میں متحرک رہنے کے لیے ان دونوں جذبات کو اپنے اندر پروان چڑھائیے۔ یہی جذبات آپ کو اپنے خالق سے قریب رکھیں گے۔ اپنی سوچ کی جانچ کیجیے، اپنے اندر طویل مدت تبدیلیاں پیدا کیجیے اور اپنے آج کی فکر ابھی سے اپنائیے۔ قانون فطرت ہے، انسانی دل مادہ پرستی کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی چاہت سے دل ہٹا کر رب کی طرف اپنی نفسانی خواہش کو ترک کیے رہنا ایک انتہائی مشکل فعل ہے، جو بغیر اپنے خالق سے بھرپور محبت اور عقیدت کے ممکن ہی نہیں۔ اپنے خالق کی طرف آپ کا دلی لگاؤ ہی اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنے رب کا ڈر خوف ہر لمحے رکھنا بھی ایسا آسان نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے۔ اسی لیے ہر تبدیلی طویل مدتی اور بتدریج ہی عمل میں آتی ہے۔ ابتدا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم ہی اٹھانے ہوں گے، ترتیب اور نظم و ضبط کو قائم کرنا ہوگا، اصول اپنانے ہوں گے، جامع منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور یہ سب جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ خود سے جان لیں کہ آخر آپ کے دل کی لگن ہے کیا۔ جبکہ طویل مدتی تبدیلی کے لیے آپ کو غور و فکر کو اپنانا ہوگا۔ غور و فکر سے ہی آپ اپنے رب کی بڑائی اور رحم و کرم کو جان سکیں گے۔ جتنا آپ اپنے رب کو جانیں گے، اس کائنات کے محرکات کو سمجھیں گے، اپنے علم کو بڑھائیں گے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے رب کی تعظیم کریں گے، عقیدت رکھیں گے، اور یہی جذبہ آپ کو اپنے خالق سے جوڑے رکھے گا، اور گناہوں سے بچنا، اپنے نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف آپ اپنے رب کی عبادات کر کے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کر کے دلی مسرت اور حقیقی خوشی پائیں گے۔ اجتماعی طور پر یہ ماحول، یہ سما پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں ادب و آداب، اخلاق، شیریں گفتاری، خندہ پیشانی، اصول و قواعد، نظم و ضبط، حوصلہ افزا گفتگو، دعائی کلمات اور آپس کی رواداری کو اپنائے رکھا جائے، اور ہر قسم کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی، اول فول، شور و غوغا کو حرام، بے ضابطگی، بے اصولی اور ظلم و ناانصافی کی مکمل نفی کی جائے۔ اسی کو تربیت پذیری کہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک تربیت گاہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔